رات انتہائی بابرکت رات ہے۔ اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ شب قدر کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ یہ 1000 مہینے سے زیادہ افضل ہے، یعنی 83 سال 4 مہینہ راتوں کو قیام کر کے جو اجر ثواب ملنا چاہیے وہ اجر ثواب اللہ رب العالمین شب قدر کی رات میں جاگنے والوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس رات کی ہمیں اور آپ کو قدر کرنی چاہیے اور اس رات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور سستی کاہلی تکاسلی سے دور رہ کر ان راتوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی مختصر ہے، انسان کی زندگی ندی کے پانی کی طرح بہہ رہا ہے، گزر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ انسان اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اور اس دنیا میں جو فالتو وقت انہوں نے گزارا ہے، سستی اور کاہلی کی زندگی گزاری ہے، اس پہ کف افسوس ملے گا۔ اللہ سے کہے گا، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ اللہ ہمیں ایک بار موقع دے دے، ایک بار دنیا میں پھر بھیج دے، تاکہ میں جو عمل نہیں کیا ہوں وہ عمل کر کے دوبارہ آؤں۔ اللہ کہے گا، نہیں، اب جو ہے دوبارہ تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا، تمہیں موقع دیا جا چکا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان راتوں میں کما حقہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں، اور ان راتوں کے اجر ثواب سے مستفید ہوں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، فرصت دی ہے، ہمیں اللہ نے امن سکون کی زندگی دی ہے اور صحت و عافیت دی ہے۔ ہم بڑی آسانی کے ساتھ ان راتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ان راتوں میں جو اجر ثواب ہے اسے ہم جو ہے اللہ کے یہاں پا سکتے ہیں۔ اس لیے ان راتوں کے اجر ثواب سے میرے بھائیوں محروم نہ ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتاکم رمضان، رمضان تمہارے پاس آیا، وفیہ لیلۃ، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے افضل ہے۔ جو آدمی اس رات سے، اس رات کے خیر و برکت سے محروم ہو گیا، فقد حرم الخیر کلہ، تو وہ گویا کہ تمام خیر سے محروم ہو گیا، تمام بھلائی سے محروم ہو گیا۔ اس لیے اس خیر و محروم سے کی محرومی سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان راتوں میں اگر ہم اور آپ جاگیں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شب قدر کی راتوں میں جاگے گا، ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ قیام کرے گا، اللہ اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان راتوں کی قدر کریں، ان راتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ شب قدر کی راتوں کو پانے کے لیے ہم سب کے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ اور آج کس کی رات ہے؟ آج سورج ڈوبنے سے پہلے ہی اعتکاف میں یعنی مسجد میں داخل ہو جاتے تھے۔ آج بھی حرمین شریفین میں اور مساجدوں میں جو بھی اعتکاف کرنے والے لوگ ہیں، مغرب سے پہلے ہی اللہ کے گھر میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالہ کر دیتے تھے، اور اس کا اصل مقصد تھا شب قدر کی رات کو تلاش کرنا،
اس رات کے اجر ثواب سے مستفید ہونا، یہ اصل مقصد ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی، اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو موقع نہیں دیا ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی اور کام چھوڑ کر 10 رات کے لیے دن رات کے لیے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں، تو کم از کم اپنی ڈیوٹی اور کام میں رہ کر ہی صحیح ہمیں ان راتوں میں قیام کرنا چاہیے، نمازوں میں شرکت کرنی چاہیے، ذکر اذکار کرنا چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور اس اجر ثواب سے مستفید ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، یعنی آخری 10 دنوں کی طاق راتوں، بیجوڑ راتوں میں، اور وہ ہے 21 کی رات، آج کی رات، اس کے بعد ہے 23 کی رات، اس کے بعد ہے 25 کی رات، پھر 27 کی رات اور 29 کی رات، یہ 5 راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں۔ ان 5 راتوں میں شب قدر جو ہے کو تلاش کرنے کے لیے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اسی لیے مملکت سعودی عربیہ میں خاص کر اہتمام ہوتا ہے، تمام مسجدوں میں تراویح کی نماز کے ساتھ ساتھ قیام اللیل، یعنی 1 بجے 2 بجے رات کو پھر جو ہے نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، تاکہ بندہ اس رات کو بھی اللہ کی عبادت کر لے، نماز میں شریک ہو جائے، اور اس رات میں بھی نماز میں قیام اللیل میں شریک ہو جائے، اور پھر وتر کی دعاؤں میں شریک ہو جائے، اور اس کو شب قدر کا اجر مل جائے، ہے نا؟ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے ہر جگہ، پورے مملکت سعودی عربیہ میں ہر مسجد میں یہ ہے۔ اور یہاں دیکھتے ہیں رمضان دن رات کر دیتے ہو جاتا ہے، رات دن ہو جاتی ہے۔ شب قدر کی راتوں میں کوئی نہیں یہاں کوئی نہیں سوتا، کوئی 100 دن نہیں سوتا، سمجھے؟ بالکل الٹ جاتا ہے معاملہ۔ یہی ہے اصل کیفیت میرے بھائی، یہی ہونا چاہیے۔ تمام مسجدوں میں نمازوں کا اہتمام ہوتا ہے باضابطہ طور پر، تمام مسجدوں میں تراویح کے ساتھ ساتھ قیام اللیل کی نماز ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں، اجتماعی طور پر دعائے قنوت، ہے نا؟ وتر میں دعائیں ہوتی ہے، تو اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے۔ پھر حرمین شریفین میں آپ دیکھیے کیا سما ہے، وہاں تل رکھنے کی جگہ نہیں ہے، اتنی بھیڑ ہے، اتنی رش ہے۔ اور پھر 27 رات جس میں امام کعبہ قرآن ختم کرتے ہیں، وہ تو 10 میل دور تک، ہے نا؟ کتنی رشیں ہوتی ہیں، تل رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، اور قرآن کی تلاوت اور دعائیں آہوں اور سسکیوں سے، امام کعبہ کی دعاؤں سے سارے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میرے بھائی یہ اصل ہے، کیوں؟ یہ شب قدر کی رات ہے، ان راتوں میں جاگنا خوش قسمتی ہے، یہ بڑی ہی خیر و برکت کی عظیم رات ہے۔ پورے سال میں اس طرح سے اجر ثواب کی قیمتی رات اور ہے نہیں، اس لیے ان راتوں میں جاگنے کا خاص اہتمام ہوتا ہے، اور نماز پڑھنے کا اور دعاؤں کا، ذکر اذکار کرنے کا، قرآن مجید کی تلاوت کا۔ اور خود دیکھیے ہم سب کے محبوب نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا۔ امہات المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آخری 10 دن شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد ما لا یجتہد فی غیرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اس قدر جدوجہد کرتے عبادت میں، بندگی میں، کہ دوسرے دنوں میں اتنا نہیں کرتے۔ اسی طرح امت المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر فی رمضان شد مئذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہ جب رمضان کا آخری دشہرہ شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ اللہ اکبر، عبادت کے لیے کمر کس لیتے تھے، پرعزم ہو جاتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور راتوں کو جاگتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو راتوں کو جگاتے تھے۔
اللہ اکبر، یہ ہیں سید الانبیاء والاولیاء میرے بھائی، جو بخشے بخشائے، جن کے اگلے پچھلے گناہوں کا اللہ نے معاف فرمایا، جن کو جنت کی بشارت سنائی ہے، ان کا حال یہ تھا عبادت کا کہ راتوں میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، تہجد کی، قیام کی، کہ آپ کے پیر مبارک سوج جاتے تھے، پھول جاتے تھے۔ ایک مرتبہ ترس کھا کر عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کیا ہے، آپ کو جنت کی بشارت سنائی ہے، تو پھر اتنی لمبی لمبی نمازیں اور اتنی عبادتیں جد و جہد کے ساتھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا پیر سوج جاتا ہے۔ کیا جواب دے معلوم ہے؟ افلا اکون عبدا شکورا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ، یہ ہے ہم سب کے محبوب نبی۔ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، ان کی اتباع کرنی چاہیے، پیروی کرنی چاہیے، اطاعت کرنا چاہیے۔ ہم کس قدر محتاج ہیں میرے بھائی نیکیوں کے، ثواب کے، اجر ثواب کی، مغفرت کے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ان راتوں میں جد و جہد کریں، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر، دعا، اذکار، اسی طرح سے نمازوں میں اہتمام سے شرکت، یہ چیزیں کریں، نیت کو خالص کریں، اور اللہ موقع دے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر خود بھی دعا مانگیں، خود بھی دعا مانگیں۔ ہم سب دعاؤں کے محتاج ہیں میرے بھائی، اس لیے اپنے لیے دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے، بیوی بچے کے لیے، دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے دعا کریں۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول خود راتوں کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، ہے نا؟ تو اس سے کیا ملا ہم کو عبرت نصیحت؟ کہ ہمیں خود جاگنا چاہیے ان راتوں میں، اور اپنے گھر والوں کو بھی جگانا چاہیے۔ اس لیے کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے گھروں میں فون کر کے بتائیں۔ ڈیلی جو ہے ایران توران کی باتیں ہم کرتے ہیں گھر میں، لیکن دین کی بات نہیں کرتے ہیں، دین کی نصیحت نہیں کرتے ہیں۔ آپ ذمہ دار ہیں اپنے بیوی بچوں کے، آپ ذمہ دار ہیں ان کی تعلیم اور تربیت کے۔ اس لیے آپ کو یہاں سے ڈائریکشن دینا چاہیے، بتانا چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کرو، پابندی سے نماز پڑھو، آج شب قدر کی رات ہے، شب قدر کی راتوں میں جاگو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، ذکر اذکار کرو، توبہ استغفار کرو، یہ بتانا چاہیے گھر والوں کو۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جس طرح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عبادت بندگی کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اسی طرح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور ان کو نصیحت کریں، ان کو بھی دین کے راستے میں چلنے کی ترغیب دلائیں، تاکہ وہ بھی دین پر عمل کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ابھی سے اپنی نیتوں کو خالص کریں، اور آج جو ہے شب قدر کی رات ہے اور بڑی مبارک رات ہے، ان راتوں میں اللہ کی کما حق ہو عبادت کریں، بندگی کریں۔ 2 بجے انشاءاللہ قیام اللیل، تہجد کی نماز ہوگی یہاں، اس میں انشاءاللہ تشریف لائیں، اور 6 رکعت نماز کے بعد انشاءاللہ پھر وتر کی نماز ہوگی 3 رکعت، اس میں وتر کی نماز میں دعا ہوگی انشاءاللہ، اس میں انشاءاللہ شریک ہوں، اور اس طرح سے ہم اور آپ ان راتوں میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں، اور شب قدر کی رات کے اجر ثواب سے لطف اندوز ہوں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو شب قدر کی قدردانی نصیب فرمائے، ان راتوں میں اہتمام کے ساتھ اپنی عبادت بندگی کا حق ہو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بھائی ایسا ہے کہ مجھے پہلے سے اطلاع نہیں تھی، کل ایک گاڑی ہے ہمارے یہاں، اس سے پہلے سے نام